آپ کی جاب پہ کیا امپیکٹ آیا کووڈ کا؟ سب بند تھا تو ریئل اسٹیٹ کا بزنس کو کیا ہوا؟ آئی ریممبر جب شروع میں آئی تھنک مارچ 2019 کی بات ہے، جب کووڈ اسٹارٹ 2020 کی آئی تھنک 2020 جب کووڈ اسٹارٹ ہوا تھا، تو کووڈ کے اسٹارٹ میں تو اٹ واز اے کیوس، نو بڈی نیو کہ یہ کیا ہے، اور اچانک سے ہی ایک نئی چیز ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس وقت ظاہری بات ہے ذہنی طور پہ بھی لوگوں کو بہت زیادہ پریشر تھا، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، اسی طرح سے ریئل اسٹیٹ کے اندر بھی تھا۔ اسپیسیفکلی اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی کمپنی، تو جب ہمارا 15 days کا آئی تھنک لاک ڈاؤن ہوا تھا، 20 days کا، تو اس وقت تو ایوری تھنگ واز شٹ ڈاؤن۔ اس میں صرف ہمارا ٹارگیٹ یہ تھا کہ ہم سروائیول کسی طریقے سے کر جائیں، اتنا کیش فلو ہو ریئل اسٹیٹ کے اندر یا پروجیکٹس کے اندر۔ جتنی بھی کمپنیز تھی ریئل اسٹیٹ میں، ان کا مین ٹارگیٹ یہی تھا کہ ایٹ لیسٹ اتنا ہو کہ ہم کلوز نہ کرنا پڑے، شٹ ڈاؤن نہ کرنا پڑے، سروائیول ہو جائے۔ بٹ گورنمنٹ نے وہاں پر بہت اچھے اسٹیپس لیے۔ جیسے ہی آپ کا یہ لاک ڈاؤن ختم ہوا، بلکہ آئی تھنک لاک ڈاؤن ختم ہونے سے پہلے گورنمنٹ ریئلائزڈ کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی انڈسٹری دیکھنی ہے جس کو ہم نے ہیویلی انسینٹیوائز کرنا ہے، اور یہ ان کی مجبوری ہے، ملک کی مجبوری ہے، کیونکہ ہمیں کرنا ہے تبھی کوئی نہ کوئی انڈسٹری آپ کو اس وقت لے کے چلتی ہے۔ آپ کو مشکل ٹائم میں کوئی نہ کوئی ایسی ایک اپرچونٹی ملتی ہے ہمیشہ انسان کے اوپر بھی، جب بھی مشکل وقت آتا ہے تو جو آپ کو اس وقت لے کے جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے گورنمنٹ نے فارچونیٹلی ریئل اسٹیٹ کو بہت بڑا پیکیج اناؤنس کیا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ہیلپ ہوئی تھی۔ ٹیکسیشن کم ہو گئی تھی بہت زیادہ، سیمنٹ کے اوپر ٹیکسیشن کم ہوا، امپورٹس کے اوپر پابندی بہت، امپورٹس تو ویسے بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوئی تھی آلریڈی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کنسٹرکشن کے اوپر اینڈ ریئل اسٹیٹ کے اوپر ٹوٹلی اس کو ہٹا دیا تھا۔ ایکٹیولی کنسٹرکشن سٹارٹ ہو گئی، کنسٹرکشن کا ایک بوم آیا، اس کی وجہ سے اکانومی میں تھوڑا سا آپ کا ظاہری بات ہے اکانومی چلی، کیونکہ کنسٹرکشن کے ساتھ 60 سے 70 انڈسٹریز جو آپ کی ہیں وہ ایفیلیٹڈ ہیں، جس میں آپ کی بہت ساری فیکٹریز اور بہت ساری انڈسٹریز آ جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے ایک پازیٹیو مارکیٹ میں بھی ایک لہر آئی، انویسٹرز کو بھی پتہ چلا کہ یار یہ انڈسٹری کام کر رہی ہے، تو دے میڈ انویسٹمنٹس ایز ویل۔ انویسٹمنٹس بھی نہیں رکی، اس کی وجہ سے وہ فلو ایک چلا، اور ماشاءاللہ سے وہ بہت ایک اچھے طریقے سے وہاں سے۔ اور اس طرح کا اگر میں ایک امیج میں پٹ کروں تو اس طرح ہوا تھا، جیسے آئی یوز ٹو لیو ان اولڈ پنڈی، تو ادھر جگہ جگہ گھر گرا رہے ہیں، بلڈنگس گرا رہے ہیں، اور نئی بلڈنگس بن رہی تھی۔ ابھی بھی اگر آپ واپس کسی بھی جگہ پہ جائیں تو یو سی کہ بہت زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ ایون اگر جیسے بحریہ ٹاؤن میں جاتے ہیں، اوبیسلی وہاں پہ تو ہو ہی رہی ہوتی ہے، لیکن اس جگہ اس طرح کے ایریاز جو پرانے بنے ہوئے ہیں، ادھر بھی بلڈنگس گرا کے کمرشلائز کر رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، اور بڑا ایک بوم آیا تھا۔ لیکن اگر ابھی دیکھا جائے تو ریسنٹلی بھی کچھ پالیسیز آئی ہیں جن سے افیکٹ ہوا ہے ریئل اسٹیٹ کو، وہ ریورس کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا آپ بتائیں کیا افیکٹ ہوا ہے؟ ابھی اس میں گورنمنٹ نے جو کہ فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی پاکستان کے جس وقت حالات ہیں، جس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکسیشن لگی ہے، جس کا ایک طرف گورنمنٹ کو تو فائدہ ہے کہ تھوڑا سا ریونیو کلیکٹ ہوگا اس کی وجہ سے، لیکن انفارچونیٹلی اس کی وجہ سے بہت بڑا امپیکٹ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے اوپر آیا، خاص طور پہ سیکنڈری مارکیٹ اس وقت بہت زیادہ بالکل آلموسٹ شٹ ڈاؤن ہے، جس میں آپ کی پلاٹس کی سیل پرچیز آ جاتی ہے، گھروں کی سیل پرچیز آ جاتی ہے، ٹرانزیکشن ریٹ بہت کم ہو گیا اس وقت۔ اس میں انہوں نے کچھ ٹیکسز لگا دی ہیں جس میں آپ کے اوپر ایٹ دا سیم ٹائم کچھ ایسے ٹیکسز لگائے ہیں جو کہ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہیں۔ آپ نے ایک پراپرٹی رکھی ہوئی ہے، ایک پلاٹ آپ کے پاس ہے جس کی ویلیو 1.5 کروڑ روپے سے اوپر ہے، اینڈ یو ہیو ٹو پے ٹیکس فار اٹ، جسٹ فار ریٹیننگ اٹ۔ آپ نے ایک پلاٹ ریٹین کیا ہوا ہے سال سے اوپر، تو آپ کے اوپر آپ کو ایک قسم کا اس کے اوپر کرایہ دینا پڑے گا، کہ کیونکہ آپ اس کے اونر ہیں، اینڈ دین یو ہیو ٹو پے فار اٹ۔ اور کمرشل وہ جو دیے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، میٹرز بجلی کے، ان کے اوپر بھی ٹیکسز آ رہے ہیں، ان کے اوپر بھی ٹیکسز ہیں۔ بجلی کی آپ نے بات کی تو ابھی جو فیول ایڈجسٹمنٹ اس کے اوپر ہوئی ہے، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، ٹیکسز بہت زیادہ لگا دیں۔ ریئل اسٹیٹ کے اوپر ایڈوانس ٹیکس کو جہاں پہ پہلے 1% تھا فائلر کے لیے اور نان فائلر کے لیے 2% تھا، ابھی فائلر کے لیے 2% ہے اور نان فائلر کے لیے 5% ہے، جو کہ ایک بہت بڑا چینج ہے اس کے اندر۔ تو ظاہری بات ہے انویسٹرز یا پھر جو سیل کرنا چاہتا ہے، دے ول بی ڈی موٹیویٹڈ ٹو ڈو دا ٹرانزیکشن۔ جس نے فار ایگزامپل ایک پلان کیا ہوا انویسٹمنٹ کرنے کا، وہ ابھی اپنا پیسے کو روک لے گا اور انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، جسٹ بیکاز آف کہ وہ جو ٹیکسز اس کو دینے پڑ رہے ہیں۔
تو اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے ایک رننگ اکانومی میں بہت زیادہ فرق آتا ہے. آپ کی اکانومی سلو